السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے اسٹمک ڈیزیز یعنی معدے کی بیماری۔ معدے کی کون سی بیماری ہوتی ہے؟ گرڈ یعنی گیسٹرواسوفیگل ریفلکس ڈیزیز ہوتی ہے، جو کہ منہ میں ترش سا پانی آتا ہے اسٹمک سے۔ اس میں ہے پھر آتے ہیں اسٹمک السر یعنی معدے کی السرز، ڈیوڈنل السر، ہارٹ برن اینڈ پیپٹک السرز۔ ان سب کو کیا کس چیز کا کون سا ڈیفینیشن ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ سب سے پہلے آتے ہیں گرڈ۔ واٹ از گرڈ؟ گرڈ مین گیسٹرک اسوفیگس ریفلکس ڈیزیز، جو منہ میں ترش سا پانی آتا ہے۔ یہ ایک کنڈیشن ہے ان وچ دا اسٹمک کنٹینٹس موو اپ انٹو دا اسوفیگس، جو معدے میں کنٹینٹس ہوتے ہیں، نئی خوراک کے جو کنٹینٹ ہوتے ہیں نا، وہ اسوفیگس میں آتے ہیں اسٹمک سے۔ ریفلکس میں ڈیمیج دا اسوفیگس، جب ہمارے جو معدے میں جو خوراک ہوتے ہیں وہ اسوفیگس میں آتا ہے تو اسوفیگس کو ڈیمیج کر سکتے ہیں، یا فیرنگس یا ریسپائریٹری ٹریکٹ کو ڈیمیج کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے ہمارے پاس اسٹمک السر۔ اسٹمک السر کو ہم گیسٹرک السر کہہ سکتے ہیں، دونوں سیم ہے۔ اور sores that develop on the lining of the stomach، ایک سوراخ ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاس اسٹمک کے لائننگ میں ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو، یہ سوراخ نظر آ رہے ہیں آپ لوگ کو، یہ اسٹمک السر ہو۔ جب اسٹمک میں ہمارے پاس سورز بن جائے تو اسے ہم اسٹمک السر کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈیوڈنل السر۔ ڈیوڈنل السر sores on the lining of your stomach or the first part of the small intestine, the duodenum۔ جب ہمارے پاس ڈیوڈنل اسے کہتے ہیں جب ہمارے پاس اسمال انٹسٹائن میں، جو اسمال انٹسٹائن کا جو پہلا پارٹ ہے نا، اس میں ہمارے پاس السر بن جائے تو تب اسے ہم ڈیوڈنل السر اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس ڈیوڈنل السر کا ڈیفینیشن ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارے پاس پیپٹک السر ہے۔ پیپٹک السرز occur when open sores یعنی سورز بن جائے اور السر form in the stomach or first part of the small intestine۔ ہم ان دونوں کے گیسٹرک السر اور ڈیوڈنل السر کمبائن کو ہم پیپٹک السر کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، یہاں پہ جب اسٹمک میں بھی السر ہو جائے اور ڈیوڈنل میں بھی السر ہو جائے تو تب ہم اس کو پیپٹک السر کہہ سکتے ہیں۔ اور یہ ہمارے پاس ہیلیکوبیکٹر پائلوری سے لگ جاتا ہے، جس کو ہم ایچ پائلوری کہتے ہیں۔ یہ ایک بیکٹیریا ہے جس کی وجہ سے ہمیں یہ پیپٹک السر ہوتی ہے۔ اس کے بعد سمٹمز یعنی کہ اثرات ہوتے ہیں۔ ایبڈومینل پین ہوتا ہے یعنی ایپیگیسٹرک پین ہوتا ہے۔ نفس سے اوپر جو پین ہوتا ہے یعنی یہ اسٹمک کا درد ہوتا ہے۔ وومیٹنگ الٹیاں آتی ہے۔ انڈائجیشن بد ہضمی ہوتی ہے۔ ہارٹ برن دل سوجن ہوتا ہے۔ اور اسٹمک اپسیٹ خوراک کو دل نہیں کرتا کہ میں خوراک کھا لوں، اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج تو اس کا ڈفرینٹ قسم کا ہے، جس میں ہمارے پاس پروٹون پمپ انہیبیٹرز اور H2 ریسیپٹرز بلاکر ہے، جو کہ یہ دونوں ڈیکریز ایسڈ سیکریشن کرتے ہیں۔ دوسرا ہمارے پاس اینٹی ایسڈ ہے، اور تیسرا ہمارے پاس ڈرگز پرووائڈ فزیکل بیریئر۔ چلو ابھی پڑھتے ہیں۔ پروٹون پمپ انہیبیٹرز یہ ہمارے پاس ایسڈ سیکریشن کم کرتے ہیں۔ تو جب ہمارے پاس ایسڈ سیکریشن کم کرتے ہیں، یہ ہمارے پاس جیسے کہ آپ لوگوں نے رائزیک کا نام سنا ہوگا، یہ اومیپرازول ہے، اسومیپرازول نیکزم ہے، لنسومیپرازول ہے، پینٹوپرازول ہے، ڈیکلینسوپرازول ہے اور ریبیپرازول ہے، جس کی شب میں آخر میں آ جاتا ہے پرازول آ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس پروٹون پمپ انہیبیٹرز ہوتا ہے، اور یہ معدے کے لیے بالکل ٹھیک دوائی ہے۔ اس کی ڈوز کیا ہے؟ جیسے کہ اس کی ڈوز ہمارے پاس 20 ملی گرام سے لے کر 40 ملی گرام تک دن میں کھا سکتے ہیں، اور یہ ایمٹی اسٹمک بیفور
بھی کھا سکتے ہو اور بعد میں بھی کھا سکتے ہو، لیکن اگر آپ بیفور ایٹنگ کھا لو گے تو یہ بہت اچھی ہے. جیسے کہ ہمارے پاس یہ لینسوپرازول ہے، پینٹوپرازول میں آتا ہے، اسی طرح اسومیپرازول. تو اس کے بعد ہمارے پاس ہے H2 ریسپٹر بلاکرز. یہ بھی ایسڈ سیکریشن ڈیکریز کرتے ہیں. لیکن یاد سنیں، جب آپ کے پاس پروٹون پمپ انہیبیٹرز کھا لیتے ہو تو پھر H2 بلاکر نہیں کھاؤ گے، فیموٹیڈین، رینیٹیڈین، سیمیٹیڈین. اور اگر آپ H2 ریسپٹر بلاکر کھاتے ہو تو پھر آپ نے یہ نہیں کھانا پروٹون پمپ انہیبیٹرز. ان دونوں میں سے آپ نے ایک لینا ہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھو فیموٹیڈین ہے، رینیٹیڈین ہے اور سیمیٹیڈین ہے. یہ اس کی فارمولا ہے، H2 ریسپٹر بلاکر ہے. اس کے بعد ہمارے پاس اینٹی ایسڈ، جو کہ ایسڈ کو نارملائز کرتے ہیں، نارمل لیول تک پہنچاتے ہیں. دو سرپ تو بہت زیادہ ہے، جس میں ہم کاربن ڈائی آکسائڈ کے ساتھ ہمارے میگنیشیم، ایلومینیم اور کیلشیم ملاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اینٹی ایسڈ بن جاتا ہے. جیسے کہ ڈائجیکس، دیکھو ڈائجیکس ہمارے پاس ایلومینیم اور میگنیشیم مل کر سے بن چکا ہے. اور موکین سرپ بھی آپ کے پاس ہے. یہ دونوں سرپ بہت بیسٹ ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ہے ڈرگز وچ پرووائڈ فزیکل بیریئر. سٹمک میں ہمارے پاس جو ڈیفنس لیئر ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے، مطلب جو سٹمک کا لیئر ہے وہ پروٹیکٹ کرتا ہے. وہ ہمارے پاس بھائی سلفیکریٹ، سکرل فیٹ ہمارے پاس. سکرل فیٹ میں فارم پروٹیکٹیو جیل، ایک پروٹیکٹیو جیل بناتا ہے ود ان دا سٹمک کے اندر، دیٹ adheres to ulcer and shields them from the contents of the stomach. جب ہمارے معدے میں خوراک جاتا ہے تو جب ہم سکروفیلٹ کھاتے ہیں تو یہ ایک سورس پہ ایک لیئر، جیل سا لیئر بناتے ہیں. جب خوراک جاتا ہے تو وہ سور کے ساتھ ٹچ نہیں ہوتا. تو فزیکل بیریئر کے لیے ہمارے پاس یہ ہے سکروفیٹ سرپ ہے. یہ شوگر فری بھی ہے. تو یہ ہمارے پاس ٹریٹمنٹ تھا سٹمک کا. تھینک یو سو مچ. زیادہ سے زیادہ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کرے. تھینک یو سو مچ.